السلام علیکم، ویلکم ٹو افشار ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح آئیلٹس کے بغیر فورن میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ وہ ڈاکومنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو اپلائی کرتے وقت کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے چائنا جانا ہے، تو چائنا کے جو پروفیسر ہیں، جس یونیورسٹی میں آپ جانا چاہتے ہیں، وہاں کے آپ کے ریلیٹڈ آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا جس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ایم فل میں ایم فل کرنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کے جو پروفیسرز ہیں ان کی میل ڈھونڈیں، تو ان کو آپ میل کریں اور ان سے ایک ایکسیپٹنس لیٹر لیں۔ ایکسیپٹنس لیٹر کیا ہوتا ہے، کیسے لینا ہوتا ہے، اس کی مزید ہم بات کریں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ کہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک سی وی بنانا پڑتی بہت اچھی، اور آپ کو وہ سی وی ایک اچھے کور لیٹر کے ساتھ پروفیسر کو میل کرنا ہوتی ہے، جس پروفیسر سے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم چائنیز کی بات کریں تو چائنیز ڈفرینٹ یونیورسٹی ہیں، سی ایس سی اسکالرشپ ہیں، اور دوسری پروویژنل اور پریزیڈنشیل اسکالرشپس ہیں، تو ان کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے چائنیز پروفیسر سے، جس یونیورسٹی میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دو ریکمنڈیشن لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے پریویس یونیورسٹی، جس یونیورسٹی سے آپ نے بی ایس یا پھر ایم فل کیا ہے، اس یونیورسٹی سے آپ کو دو ریکمنڈیشن لیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پروفیسر کا ہونا چاہیے آپ کی فیلڈ کا، جو لائف سائنس کا یا پھر جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرا ہونا چاہیے ایسوسیٹ پروفیسر۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، جو آپ کے نزدیکی الخدمت سینٹر سے مل جائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی غیر اخلاقی جو باتیں ہیں یا چیزیں ہیں ان میں آپ ملوث نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میڈیکل فار فارنرز ڈی ایچ کیو، جو آپ کا نزدیکی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل ہے، وہاں سے آپ اپنا میڈیکل کروائیں اپلائی کرتے وقت۔ اور اس کے بعد آپ کو میٹرک، ایف ایس سی اور بی ایس جو، یا پھر اگر آپ ایم فل ہیں تو ایم فل کا وہ بھی ٹرانسکرپٹ، یہ تینوں چاروں ٹرانسکرپٹ جو ہوتے ہیں وہ نوٹری پبلک کروانا پڑتے ہیں۔ نوٹری پبلک کیا ہوتا ہے کہ نوٹری پبلک کروانے کے لیے آپ کو ایڈوکیٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہر ایڈوکیٹ نوٹری پبلک نہیں کر سکتا، کچھ مخصوص ایڈوکیٹ ہوتے ہیں جو نوٹری پبلک کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہاں سے آپ جائیں، 150 روپے وہ لیتا ہے، تو آپ کو نوٹری پبلک کر کے دے دے گا جو بھی آپ کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹس ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہوپ سرٹیفکیٹ ہے چاہیے ہوتا ہے۔ ہوپ سرٹیفکیٹ ایک صورت میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ 7ویں سیمسٹر میں ہیں اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہوپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ آپ کو ہوپ سرٹیفکیٹ آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو ایچ او ڈی ہے وہ آپ کو ہوپ سرٹیفکیٹ دے گا۔ ہوپ سرٹیفکیٹ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوپ سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ امید ہے کہ اس ٹائم ڈیوریشن میں یہ اپنی ڈگری پوری کر لے گا، اگر آپ 7ویں سیمسٹر میں ہیں تو۔ اس کے بعد انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، آئیلٹس کی جگہ پر جو چائنیز ہوتے ہیں یا بہت ساری یونیورسٹیز ہیں وہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، وہ بھی آپ کی جو پریویس یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں سے آپ نے بی ایس سی ایم فل کیا ہے، اس کا جو آپ کا ایچ او ڈی ہے اس سے آپ وہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں آسانی سے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ریسرچ پرپوزل بنائیں، جس پروفیسر سے آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر لیا اس کے ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں، اور اس کی ڈسکشن میں کوئی نہ کوئی ریسرچ گیپ ہوتا ہے، اس پر آپ ریسرچ پرپوزل ایک اچھا سا بنائیں۔ اس کے بعد آپ پاسپورٹ کی بات آ جاتی ہے، پاسپورٹ آبویسلی شیور ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی پبلیکیشن۔ پبلیکیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ ریویو یا ریسرچ آرٹیکل یا رپورٹس آپ لکھتے ہو اپنے فیلڈ کے ریلیٹڈ، اور وہ بھی آپ مینشن کریں، ایک ایج ملتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی پبلیکیشنز ہیں آپ کے پاس، اور اس کے بعد اچیومنٹ، آپ کوئی ورک شاپس اپنے فیلڈ کے ریلیٹڈ یا کوئی سیمینار اٹینڈ کیا ہے یا پھر کوئی آن لائن کورسز کیے ہیں، یا خاص طور پر آپ نے انٹرنشپس کی ہیں، تو وہ انٹرنشپس کے جو بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوں، یا آن لائن کورسز کے، یا آپ نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں، وہ سارے کے سارے کورسز آپ جو یوز کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں۔ وہ ایک الگ سے آپ کو حصہ ہوتا ہے جہاں پر آپ ایڈیشنل اچیومنٹل سرٹیفکیٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جو موٹے موٹے میرے ذہن میں آ رہے تھے، وہ تھے آپ کے ڈاکومنٹس جو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک ایک ڈاکومنٹ کہاں سے اور کیسے اور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس پر آپ مزید ہم ایک سیریز آف ویڈیوز بنائیں گے پوری ایک ایک۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایکسیپٹنس لیٹر کی، اور اس طرح مزید ہم باتیں کریں گے۔ اور اگر آپ ایک اچھی یونیورسٹی میں اچھے اسکالرشپ پر فورن میں اسٹڈی کرنے کے قائل ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو آنے والی ویڈیوز فالو کر کے
اچھی اسکالرشپ ایک اچھے یونیورسٹی میں فورن